جی السلام علیکم، میں حسین خان ہوں اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج اڈیالہ جیل میں علی محمد خان نے عمران خان صاحب سے ایک ملاقات کی ہے، اور علی محمد خان نے انٹرویو میں بتایا ہے کہ خان صاحب نے مجھے کہا ہے کہ آپ تیاری کریں، اور ہم واپس آ رہے ہیں اور ہم وفاق میں بھی حکومت بنائیں گے اور پنجاب میں بھی ہماری گورنمنٹ ہوگی۔ آپ سب تیاری کریں حکومت کے لیے، اور حکومت میں آ کے میں نے جو ہے وہ ایک فتح مکہ کا ایک ماڈل بنانا ہے۔ میں نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا۔ میں نے جتنے بھی ہمارے ساتھ ظلم ہوئے ہیں، جتنے بھی زیادتی ہوئی ہیں، تو ہم نے کسی بھی نہ نون لیگ سے بدلہ لینا ہے، نہ پی پی سے بدلہ لینا ہے۔ ہم نے ملک کا سوچ کے ہم نے آگے بڑھنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان لڑائیوں میں پڑے رہیں یا ان چیزوں میں ہم گھسے رہیں۔ تو ہم اس ساری چیزوں سے ماورا ہو کے ہم آگے آگے کی طرف بڑھیں گے اور ہم حکومت بنائیں گے۔ اور عمران خان صاحب کے کیونکہ وہ ڈسکوالیفیکیشنز تھیں، اس وجہ سے وہ الیکشن بھی نہیں لڑ سکے، تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ساری جو ریٹیں ہیں وہ دائر کر دی گئی ہیں، ان کی جتنی بھی اپیلیں تھیں، تو اور ان کو ڈائری نمبر بھی الاٹ ہو گیا، اور وہ جیسے ہی کیس لگتے ہیں تو عمران خان صاحب کے، کیونکہ وہ کیس سارے بھونڈے تھے، وہ مذاق ہی تھا، کوئی کیسز تو تھے نہیں، تو وہ فوری طور پہ جو ہے وہ ان کی جو ڈسکوالیفیکیشنز ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور عمران خان میاں والی سے جو ہے وہ الیکشن پھر اگین کنٹیسٹ کر کے دوبارہ جو ہے وہ این اے کی سیٹ جیت کے انشاءاللہ جو ہے وہ وزیر اعظم بنیں گے۔ اور انہوں نے علی محمد خان جو کہ پی ٹی آئی کے بڑے ہی منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور بڑے ہی کریڈیبل بندے ہیں، اور وہ ترجمان بھی ہیں اس ٹائم جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے، تو انہوں نے جو ہے وہ آج بتایا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم واپس آ رہے ہیں، تو آپ سب تیاری کریں۔ اور اس کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، حافظ حمداللہ، وہ جے یو آئی ایف کے وہ ترجمان ہیں، وہ ٹرانسلیٹر ہیں، انہوں نے آج کہا ہے کہ کل رات پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ، پیپل پارٹی کے لوگ اڈیالہ جیل میں بیٹھے رہے ملاقات کے لیے، لیکن عمران خان نے کسی بھی ملاقات سے یا کسی کو بھی ملنے سے انہوں نے انکار کر دیا، اور انہوں نے یہی کہا کہ پہلے ہمارا مینڈیٹ واپس کرو، جو سیٹیں ہماری چوری ہوئی ہیں وہ واپس کرو، اس کے بعد ہم کسی سے بات کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ، اور یہ چیز تو کلیئر انہوں نے بتائی ہے کہ ہم پی پی اور نون لیگ کے ساتھ ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہے، اور ہم سب سے زیادہ جو ہے وہ ان لوگوں نے ہی ملک کا بیڑا غرق کیا، ان دو خاندانوں نے، اس کے علاوہ کسی اور نے نہیں کیا، اور ہم باقی سب کے ساتھ جو ہے مل کے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، جس میں جی ڈی اے ہو گئی، جے یو آئی ایف سے بھی ملاقات، جماعت اسلامی، لیکن پی پی اور نون لیگ کیونکہ ہمیشہ انہوں نے مینڈیٹ پہ قدغن لگایا ہے، اور طاقتور لوگوں کے ساتھ مل کے ہی ہمیشہ یہ جو ہے وہ چوری کرتے ہیں، اور عوام کا جتنا بھی لوگوں کو، اب سندھ میں ایم کیو ایم کے ساتھ کیا ہوا ہے، ایم کیو ایم کے ٹوٹل بھی 15 امیدوار تھے اور سیٹیں ان کی 18 بن گئی، تو اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، اور ایم کیو ایم کے ٹوٹل پورے کراچی میں 1 لاکھ ووٹ نہیں ہوں گے، 1 لاکھ سے زیادہ ان کا کوئی ووٹ نہیں ہے، لیکن وہ 18 ایم این اے کی سیٹیں جیت گئے۔ تو اس سے بڑا مذاق ملک کے ساتھ کوئی نہیں ہے کہ عوام مینڈیٹ، عوام چاہتی ہے کہ فلاں بندہ ہو، اور اس کو ووٹ دیتے ہیں، اور آگے جو ہے وہ ووٹ ان کا چوری ہو جاتا ہے، یا آروز ان کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں۔ تو عمران خان نے یہی کہا ہے، اور کل پورے ملک میں پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی ہے، پرامن احتجاج کی کال جو ہے وہ اسلام آباد میں F9 پارک میں ہوگا، لاہور میں پریس کلب کے سامنے، کہ ہم اس پوری دھاندلی کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کریں گے۔ اور آج جس طریقے سے سلمان اکرم راجہ نے ایک لیڈ کیا ایز اے لیڈر، جو ہے وہ انہوں نے سرینا ہوٹل اسلام آباد کے اندر پوری انٹرنیشنل میڈیا، پاکستانی میڈیا تھی، بڑے بڑے جو ہے وہ نیوز چینل تھے، انہوں نے فارم 45 جتنے بھی کینڈیڈیٹ تھے، تقریباً 100+ این اے کی جو سیٹیں تھیں، 80 سے بھی زیادہ لوگ جو ون کر چکے تھے، اور ان کی سیٹیں جو ہے وہ بعد میں آروز نے جو ہے وہ تبدیل کر دی، سب سیرینا میں تھے، اور سب نے جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کو فارم 45 جو ہے وہ ایسے دکھایا، اور ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر کی ہیں، اور سلمان اکرم راجہ نے یہ بات کلیئر کی ہے کہ اگر یہ ہمارے فارم 45 جھوٹے نکلے تو جو بھی مقدمہ ہوگا وہ ہم پہ چلیں، اور ہم اس چیز کے جو ہے وہ ذمہ دار ہوں گے، ادروائز جو ہے ہمارا جتنا بھی مینڈیٹ ہے، ہمارا حق ہے، وہ ہمیں دیا جائے۔ لیکن جو ہے اس چیز کا، کیونکہ کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کتنی سیٹیں کس کو دینی ہے، کتنی سیٹیں بندر بانٹ ہو رہی تھی، جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اس کا کوئی خیال نہیں ہے، اور جس طریقے سے چوری کیا گیا پورا الیکشن، پوری انٹرنیشنل میڈیا، دا اکانومسٹ، دا الجزیرہ، جتنے بھی نیو یارک ٹائمز، جتنے بھی ہیں، وہ مینڈیٹ تھیوز کے نام سے جو ہے وہ پاکستان کی جو PDM-2 بننے جا رہی ہے، اس کو جو ہے وہ مخاطب کر کے، ایڈریس کر کے جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اس سے پاکستان کی کتنی عزت بچے گی، پاکستان کو کتنا ایک مورل اتھارٹی ہے، کتنا لوگ ریکگنائز کریں گے کہ جو ایک چوری کی گورنمنٹ، اور وہ انہوں نے اپنی ہیڈ لائنز لگائی ہیں کہ مینڈیٹ تھیوز گورنمنٹ، ٹھیک ہے نا، اور اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ کون ہماری رسپیکٹ کرے گا دنیا میں، دنیا ہمیں چوروں کے نام سے جانے گی، اور ابھی تک جو ہے وہ
اس چیز کو ریکگنائز کر چکی ہے کہ یہاں پہ جو ہے کوئی جمہوریت نہیں ہے، جمہوریت کی کوئی بات نہیں یہاں پہ جو ہے۔ ابھی دا اکنامسٹ، ایک لندن کا ایک بہت بڑا اخبار ہے، تو اس نے ایک کالم چھاپا ہوا تھا، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان میں جو ڈیموکریسی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ وہ نیچے اس کا گراف آتا جا رہا ہے، اور جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہ اوپر جا رہی ہے۔ تو دنیا ہمیں کوئی رسپیکٹ نہیں دے گی، اور دنیا ہمیں ایک شک کی نظر سے، ایک چور کی نظر سے دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے جو اشرافیہ ہیں، پاکستان کے جو فیصلہ کون ہے، فیصلہ ساز لوگ ہیں، وہ کس طریقے سے عوام کا مینڈیٹ چوری کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑی بدقسمتی یا شرمناک بات کوئی نہیں ہے پاکستان کے لیے۔ اور ہمیں سوچنا چاہیے، جتنے بھی طاقتور لوگ بیٹھے ہیں، کہ جو عوام کا فیصلہ ہے اس کو ایکسیپٹ کریں گے، عوام کے فیصلے کے اکارڈنگ کوئی گورنمنٹ ہوگی تو تب جا کے جو ہے وہ ملک چلے گا، ملک میں ایک لوگ انٹرسٹ ہوگا، انویسٹمنٹ آئے گی، جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں اس چیز کو انویسٹمنٹ کریں گے۔ لیکن ان کیس کہ اگر آپ نے عوام کے مینڈیٹ کے اگینسٹ، عوام کی مرضی کے خلاف جس کو بھی آپ نے سلیکٹ کیا، اس کا حال یہ ہوگا کہ جو پچھلے 2 سالوں میں ہم نے سفر کیا ہے، پورا ملک جو ہے وہ ڈیریل ہو گیا، پورا ملک کا سسٹم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ لیکن جو ہے کچھ لوگوں کو صرف اقتدار ہے کہ بس بیٹی وزیر اعلیٰ بن جائے، بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی جس طریقے سے بھی ہے وہ بڑی کرسی پہ چلا جائے، تو اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہونا، اپنی ہی سیاست کا گلا گھونٹ رہے ہیں اور اپنے ملک کو برباد کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اسحاق ڈار جو سینیٹر بھی ہیں پی ایم ایل این کے، اور نواز شریف کے سمدھی بھی ہیں، بڑے قریب قریب جانے جاتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے نواز شریف کو یہ مشورہ دیا ہے کہ ہمیں وفاق کی گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے، کہ پیپل پارٹی کے ساتھ اگر ہم الائنس کرتے ہیں تو پی پی جو ہے ہمیں ہر 2 منٹ کے بعد جو ہے وہ بلیک میل کرے گی، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ زرداری، جیسے مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ مفاہمت کا نہیں مفادات کا بادشاہ ہے، اور اس چیز سے نون لیگ کو 22 مہینوں میں جتنے بھی ٹائم گزرا پیچھے 2 سال، تو ان میں ان کو احساس ہو گیا کہ کس طریقے سے پی پی نے کیا کیا۔ پی پی اپنی سندھ ویسے بچا گئی، فیڈرل میں بھی کچھ سیٹیں لے گئی، اور سب سے زیادہ جو کباڑا کر کے گئی وہ نون لیگ کا کر کے گئی۔ اور مولانا فضل الرحمان بھی نون لیگ پہ ملبہ ڈال رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر یہ ملبہ ڈال رہے ہیں کہ فلانے نے کہا تھا کہ عدم اعتماد لاؤ، فلانا اس کا بینیفیشری تھا۔ تو یہ آپس میں جو ہے نا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ دست و گریبان ہے کہ فلانے نے کہا تھا۔ اور اسحاق ڈار نے جو ہے اس چیز سے منع کیا کہ نواز شریف کو، کہ آپ کو وفاق میں نہیں جانا چاہیے، جسٹ فوکس آن پنجاب، دیکھیں اب کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فضل الرحمان کا غریدہ فاروقی نے انٹرویو کیا، اور کل رات جو ہے فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جو عدم اعتماد کی ایک پٹیشن تھی، جو ہمارا عدم اعتماد لانے کا تھا، اس میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید تھے، لیکن وہ آج کہتے ہیں کہ فیض حمید کا نام مجھ سے غلطی سے لیا گیا، فیض حمید اس میں انوالو نہیں تھے، حالانکہ فیض حمید اس ٹائم کور کمانڈر پشاور تھے، اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی نہیں تھے، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم تھے۔ اور انہوں نے جو ہے وہ یو ٹرن لیا ہے، جو ان سے غلطی ہوئی ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے بات کی، لیکن ان سے جو ہے وہ یہ غریدہ کے انٹرویو میں انہوں نے کلیریفائی کیا ہے کہ جنرل جو فیض تھے وہ اس چیز میں انوالو نہیں تھے، یا وہ آن بورڈ نہیں تھے۔ اور اس کے علاوہ آج ایک بہت ہی خوشی والی خبر یہ ہے کہ طیبہ راجہ 9 مئی کے کیسز میں جو ہے وہ اریسٹ تھی، بڑی مشکل میں تھی، وہ بڑی متوسط طبقے سے ان کی فیملی بلانگ کرتی ہے، وہ پی ٹی آئی کی بڑی جنونی جو ہے وہ کارکن تھی، اور فالس فلیگ تھا 9 مئی جو بھی تھا۔ تو آج ان کی اللہ کے شکر سے جو ہے وہ ان کی ضمانت ہوئی ہے، اور وہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ جا کے ملی، اور ایک پکچرز جو ہے وہ بڑی وائرل ہو رہی تھی اپنے والد کے ساتھ، تو بڑی ایک جسے کہتے ہیں کہ بڑے اتنے 8-9 مہینے کے بعد جو ہے ان سے ملی، اور بڑی خوشی ہو رہی تھی پورے لوگوں کو، جتنے بھی لوگ دیکھ رہے تھے کہ ایک جو بیٹی ہے وہ اپنے باپ سے جا کے ملی۔ تو اس طرح اور بھی بہت سارے قیدی ہیں، بہت ساری خواتین ہیں جن کا کوئی 9 مئی سے کوئی لینا دینا، 9 مئی کے اصل جتنے مجرم ہیں وہ ماڈل ٹاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جاتی عمرہ میں بیٹھے، ان کو پکڑیں۔ باقی جتنے بھی ہیں بے گناہ، یاسمین راشد ہوگی، عالیہ حمزہ ہوگی، صنم جاوید ہوگی، اس طرح بہت ساری خواتین ہیں جو ابھی بھی جیلوں میں سڑ رہی ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ جو حق ہے اس پہ ڈیسیژن لیے جائیں، اور ہماری عدالتیں جو ہیں ان کو